الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب تحریم الکبر والعجب. تکبر اور عجب کی حرمت کا بیان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجت النار والجنہ. ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو ایک غیب کا منظر ہے کہ فرمایا کہ جہنم اور جنت نے آپس میں تکرار کی، حجت بازی کی، ان میں جیسے ایک آرگومنٹیشن شروع ہو گئی. فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتکبرون. تو جہنم نے کہا کہ مجھ میں داخل ہوں گے جبار اور متکبر. جبار وہ لوگ کہ جو جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، ٹائرنٹس، اور متکبرین جو دنیا میں تکبر کرنے والے تھے، اکڑنے والے تھے. وقالت هذه، اور جنت کہے گی یدخلنی الضعفاء والمساکین. کہا کہ مجھ میں داخل ہوں گے وہ لوگ کہ جو کمزور تھے اور تنگ دست تھے، محروم تھے. یعنی یہ گویا آپس میں ان کا ایک آرگومنٹ چل رہا ہے. فقال اللہ عز وجل لہذه، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے مخاطب ہو کر فرمایا انتی عذابی اعذب بکی من اشاء. تم میرا عذاب ہو، تمہارے ذریعے جس کو چاہتا ہوں سزا دیتا ہوں، عذاب دیتا ہوں. اور جنت سے کہا انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، کہ اے جنت تم میری رحمت کا مظہر ہو اور تمہارے ذریعے جس کو چاہتا ہوں اس پر رحم کرتا ہوں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْءُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کے بھرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا. یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جہنم میں کون لوگ ہوں گے. تو جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو ظلم کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے ہیں، جن کو تکبر تھا اپنی دینداری کا، عبادت کا، علم کا، حسب نسب کا، حسن و جمال کا، مال و منال کا، اور اقتدار کا. اور عام طور پہ انسان کے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، سرکش بنا دیتی ہے. تو فرمایا کہ عام طور پہ جہنم میں کون لوگ ہوں گے؟ متکبرین اور جبارین. اور اس کے برعکس جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ کہ جو دنیا میں دبا لیے گئے، دنیا میں کمزور سمجھے گئے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء جب بھی آتے ہیں تو ان کے مخاطبین عام طور پر دو گروہوں میں منقسم ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں. تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو قرآن مجید جس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ مستضعفین ہوتے ہیں، ضعفاء ہوتے ہیں، کمزور طبقات ہوتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو پیغمبروں کے مقابل میں اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مترفین ہوتے ہیں، مستکبرین ہوتے ہیں. تو یہ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو جبر ہے اور کبر ہے یہ جہنمیوں کے اوصاف ہیں. اور دنیا میں انسان کے لیے بہتر رویہ کیا ہے کہ انسان ظالم نہ بنے بلکہ مظلوم بنے. ابھی جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ ضعفاء اور مساکین اس میں داخل ہوں گے، یہ چونکہ ایک کمپیریزن کیا جا رہا تھا اس وجہ سے ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ دنیا میں جو طاقتور لوگ رہے ہیں، جن کے پاس اقتدار رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بہت سے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کتنے بادشاہ ہیں جو اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات کہ مساکین جنت میں داخل ہوں گے، تو کیا یعنی انسان کے اندر جو مسکنت ہے، اس کا پست ہونا ہے، اس کی محرومی ہے، یہ بجائے خود کوئی قدر ہے اور یہ انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو مساکین ہیں، جو محرومین ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ سے باغی ہیں، اور فقر کی وجہ سے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت مالدار ہیں، جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، لیکن وہ اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر تکبر کے باب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اہل جہنم کا ایک بڑا وصف کیا ہے؟ تکبر اور جبر۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی اسی مضمون کی ہے جو اب ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، الا اخبرکم باہل الجنہ، اے لوگو کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں کہ اہل جنت کون ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور اس کو کمزور کر دیا گیا ہے، یا اس کو دبا لیا گیا ہے، یا اس کو کمزور جانا جاتا ہے، یا جس کو کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی اور تمرد کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے، جس کو دبا لیا جاتا ہے، جس کو چھوٹا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے ہر آدمی اس پر چڑھائی کرتا ہے، لیکن اس کا اللہ کے ہاں مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں بے وقت ہے، کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کو گواہ ٹھہرا کر اگر وہ کوئی بات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں، اس قسم کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں کہ اہل جہنم کون ہیں، جہنمی لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، فرمائیے۔ فرمایا کل عطل جواز مستکبر، ہر عطل وہ آدمی ہوتا ہے جو تند خو ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے۔ جواز وہ آدمی کہ جو مال سمیٹ کے رکھتا ہے، مال کو روک کر رکھتا ہے، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواز وہ شخص ہے کہ جس کی چال ڈھال میں شیخی ہے، اترا کے چلتا ہے۔ اور مستکبر وہ شخص کہ جو مستکبر ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو یہاں پھر اہل جہنم کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ جو اس آدمی متکبر ہے، جس کے اندر استکبار ہے، وہ جہنمی۔ عبداللہ ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کندھے پر لکڑیوں کا ایک گٹھا جو ہے وہ اٹھا رکھا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا ما یحملک علی ھذا وقد اغناک اللہ من ھذا، اے عبداللہ آپ کو کس چیز نے اس حرکت پر ابھارا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے مستغنی کر رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے خدم و حشم بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کے نوکر چاکر بھی ہیں، اور آپ کو خود یہ فزیکل لیبر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کر لکڑیاں کاٹیں اور لکڑیاں جو ہے وہ ڈھو کر لائیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اردت ان ادفع الکبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ سے تکبر کو دور کروں، یعنی یہ میں گویا اپنے معالجے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ میں ایک جیسے آپ کہیں کہ احتیاطی تدبیر اختیار کر رہا ہوں۔ اور چونکہ وہ بڑے عالم تھے اور جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور بڑے عالم تھے اور بڑا مرتبہ تھا ان کا، تو لوگوں کے ہاں بھی ان کی ایک وجاہت تھی۔ تو کہا کہ میں اصل میں یہ حرکت کر کے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سے تکبر کو دور کروں۔ اسی لیے گویا یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ آدمی جو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، گھر کے کام کرتا ہے،
وہ آدمی گویا تکبر سے دور رہتا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک صحابی تھے، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں یقولون فی یتیہ، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب کے اندر جو ہے وہ کبر نفس ہے، اور تی کا اگر صحیح ترجمہ کریں ہم اپنے محاورے کے مطابق تو ان صاحب کے ہاں بڑی پھوں پھاں ہے، ان کے اندر بڑی اکڑ ہے۔ کہتے ہیں میرے بارے میں یہ تاثر کچھ لوگوں نے دیا کہ یہ صاحب گویا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، وقد رکبت الحمار، حالانکہ میں تو گدھے پر سواری بھی کرتا ہوں، ولبست الشملہ، اور موٹی جھوٹی چادر بھی اوڑھ لیتا ہوں، بہت قیمتی چادر نہیں، عام سی گزڑی جو ہے وہ بھی میں اوڑھ لیتا ہوں، وقد حلبت الشاۃ، اور میں تو اپنی بکری کا دودھ بھی خود دوہ لیتا ہوں۔ یعنی تین باتیں بتائیں، کہا کہ بھئی میں گدھے پہ سواری کر لیتا ہوں، میں جو ہوں موٹا چھوٹا کپڑا پہن لیتا ہوں، اور میں تو اپنی بکری کا دودھ بھی خود دوہ لیتا ہوں۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، من فعل ھذا لیس فیہ من الکبر شیء، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اپنا بکری کا دودھ خود دوہ لیتے ہیں، موٹا جھوٹا پہن لیتے ہیں، گدھے پر خچر پر سواری کر لیتے ہیں، ایسے شخص میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس میں تکبر کی نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ گدھے کی سواری، یعنی وہاں پر جو اصل میں شان والی سواری تھی وہ تو اونٹ تھا، یا ویسے وجاہت والی سواری، جمال والی سواری جو ہے وہ گھوڑا تھا، اور گھوڑے میں پھر ظاہری بات ہے کہ طرح طرح کے گھوڑے ہوتے تھے، تو گدھے کی سواری کو بہت ہلکا سمجھا جاتا تھا اور ایک کمتر معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سواری کر لیا کرتے تھے، گدھے پر بھی، دراز گوش جس کو ہم خچر کہتے ہیں اس پر بھی آپ سواری کر لیتے تھے۔ تو یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا غلط خیال ہے، ان کا جو ہے پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے، میں تو وہ آدمی ہوں جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتا ہوں۔ پھر اسی کے حوالے سے ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والکبر، لوگو اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، تکبر سے اپنی حفاظت کرو۔ فإن الکبر یکون فی الرجل وإن علیہ العباءۃ، کہ بعض اوقات انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے چاہے اس نے کوئی دلق یا گدڑی یا عام سادہ سی کوئی عبا ہی کیوں نہ اوڑھی ہوئی ہو۔ اب یہاں ایک اور پہلو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں انسان کے لباس سے، اس کی سواری سے، اور بہت سی چیزوں سے، اس کی رفتار سے، گفتار سے تواضع کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے برعکس تکبر کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کہ ایک آدمی بہت جو ہے وہ درویشانہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے، گدڑی میں جو ہے وہ ملبوس ہے، لیکن اس کے اندر تکبر ہے، اور وہ تکبر کیا ہے؟ وہ تکبر گویا زہد کا ہے، وہ تقوی کا ہے، وہ دینداری کا ہے۔ اسی لیے وہ جو حدیث ہم نے ایک تفصیلی پڑھی تھی نا، کہ جس میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی انسان کا کپڑا اچھا ہو، انسان کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں، تکبر نام ہے حق کو جھٹلانے کا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین طرح کے اشخاص وہ ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ التفات کریں گے، اور انجام کار ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ گویا سب سے بری حالت ہے، خود قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان کی گئی۔ تو فرمایا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، التفات ہی نہیں کریں گے، اور پاک بھی نہیں کریں گے، چونکہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لے بہرحال کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اور وہ جو فنیشنگ ٹچز جس کو ہم کہہ لیں وہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ کریں گے قیامت کے دن، اور ان کو بالکل نک سک سے درست کر کے اور پاک کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کہا کہ یہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی طرف نہ التفات کریں گے، نہ کلام کریں گے، نہ تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تین لوگ کون ہیں؟ شیخ زانن، ایک ایسا بدکار کہ جو بڑی عمر کا ہو، بوڑھا ہو، و ملک کذاب، اور ایک ایسا بادشاہ کہ جو جھوٹا ہو، و عائل مستکبر، اور ایک ایسا تنگ دست آدمی جو مستکبر ہو۔ اب یہاں جو تین طرح کے لوگ آپ نے بتائے، ان میں اصل میں ایک پیراڈاکس پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جوان ہو تو جوانی میں انسان کے اندر جنس کا جذبہ بہت پوٹنٹ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے بدکاری کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ بدکاری کی سزا کے حوالے سے بھی ایک امتیاز قائم کیا گیا کہ غیر شادی شدہ جو ہے بدکار اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ بدکار ہے تو اس کے لیے رجم ہے۔ تو ایک وہ آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے اندر وہ جذبہ بھی ماند پڑ چکا ہے، اس کے باوجود وہ بدکاری کی طرف مائل ہے اور بدکاریاں کرتا ہے، اور ایک ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے عام طور پہ ہم جو جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی کرتے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی ہم نقصان سے بچنے کے لیے کہیں قانون کی زد میں نہ آ جائیں تو کوئی کہہ کر ہم اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر اس پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، طاقتور ہے، اس کو بظاہر زمین میں کسی کا خوف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلط بیانی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تنگ دست آدمی ہے اور مستکبر ہے، یعنی جو مالدار آدمی ہے اس کے مستکبر یا متکبر ہونے کی تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ جو ہے آدمی اس کے پاس مال ہے اس کی بنیاد پر اکڑتا ہے، لیکن ایک آدمی تنگ دست ہے، کلاش ہے، مفلس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مستکبر ہے۔ تو یہ گویا بہت ہی بری بات ہے کہ بظاہر اس کے اندر وہ امپلس بھی نہیں پائی جاتی یا وہ امپیٹس بھی نہیں پایا جاتا جس کی بنیاد پر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ نگاہ التفات کریں گے، نہ کلام کریں گے، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ دعا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت سورہ غافر کی پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا استکبار کیا ہے؟ استکبار علی اللہ یا استکبار علی العبادہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اکڑے یا اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے تکبر کا رویہ اختیار کرے۔ تو یہاں عبادت کا ضد کیا ہے؟ عبادت کا ضد استکبار ہے کہ انسان تکبر کا اور سرکشی کا رویہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے۔